آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس سوال کی کہ آپ بہت ہی جامع انداز میں اپنے افکار و خیالات منتقل فرمائیں گے تمام آرگنائزر کو، تمام محافل نعت میں نعت شریف پڑھنے والے نعت خوانوں کو، مجھ جیسے کم علم طالب علم کو اپنے انداز میں ارشاد فرمائیں۔ جی کامران صدیقی صاحب، یقیناً یہ سوال بھی آپ کا بہت اہم ہے کہ جہاں نعت جس طور پر فروغ پا رہی ہے وہاں کچھ ایسے عوامل بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں جو اس کی مصداق نہیں، اور یقیناً آپ گاہے بگاہے اس امت کا بھلا اس نیٹ ورک چینل سے آپ نے، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں، اور میں تو صرف آپ کی مخاطبت کو دیکھتا ہوں کہ کتنے آداب اور کتنے سلیقے سے آپ جو ہے نا اس تمام پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک طریقہ ہے تکریم کا، تو یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے۔ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی سے مخاطبت کرنی ہے کہ اس کو کس طور پر، تو ہم اصل میں ان شعاروں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جہاں آپ نے یہ بات کی، میں 3 اشعار اور اپنے نہیں بلکہ ایسے اساتذہ اور ایسے بزرگوں کے جو ہماری رہنمائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ غالب فرماتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس کا آپ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فرماتے ہیں غالب ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا خدا پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے مقام مرتبے سے آگاہ ہے، ہم کیا حضور کی ثنا توصیف بیان کر سکیں گے۔ یعنی غالب کی اگر شاعری کو دیکھا جائے تو اس کے کلام بھرے ہیں غزل سے، لیکن نعت انہوں نے بہت کم لکھی، اور اس ڈر سے لکھی، اور جو بھی لکھی حضور کی ادب سے اس طور پر تکریم سے لکھی کہ وہ یقیناً اس کی مصداق ہوئی۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال کے شعر منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شعر عزت بخاری کا ہے۔ فرماتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید با یزید اینجا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ زیر آسمان نبی پاک کا جو شہر ہے، شہر مدینہ ہے، ایک ایسے ادب کی جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی بھی عظیم شان ولی جو کامل ہیں، وہ بھی سانس روک کر آتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بارگاہ کے ادب کا ہمیں ادراک بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کہ جہاں پہ ایسے جید ولی کامل بھی اپنی حاضری کو کس طور پر وہ پیش کرتے ہیں، یعنی اس شہر سے وابستگی، اس کے دیار کی وابستگی، اس کی بارگاہ میں ہدیات عقیدت پیش کرنے کا معاملہ۔ ایک اور بزرگ حماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شعر بھی سعدی سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حضرات محترم، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت کیجئے کہ اگر میں اپنے اس لب کو، اپنے منہ کو 1000 بار بھی مشک و عنبر و گلاب سے دھو لوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لینا بہت بڑی بے ادبی ہوگی۔ تو ان اشعار کے آئینے میں اب میں آپ سے کیا مخاطب کروں کہ یہ اشعار کے ہمارے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب آپ سماعت، کیونکہ میری گفتگو کا دائرہ صرف نعت خوانی نہیں ہے، نعت گوئی بھی ہے، نعت کی جتنی جہتیں ہیں وہ سب ادب کا تقاضا کرتی ہیں۔ اب آپ سماعت کیجئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنا۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ حمد میں جس طور پر بھی اللہ کی حمد و ثنا میں جس طور پر عاجزی پیش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تذکرہ آ جائے، وہاں پہ تو ایک ایک لفظ وضو کر کے اور بدست خم پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مصداق بنائے حضور کی ثنا توصیف کا۔ اگر ہم نعت خواں ہیں تو یہ ہم جان کر نعت پڑھیں کہ یہ کس بارگاہ میں ہم پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم منتظمین محفل ہیں تو اس کے آداب، اس کی تکریم کو خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ محفل
دور سے کچھ اور نظر آئے، قریب جائیں تو پتہ چلا اچھا کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے. تو جو شور آج اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے، یہ خانقاہوں سے پروان چڑھا ہے اور یہ خواص کا کام ہے. کیونکہ عوام میں جب چیزیں داخل ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ایسی صلاحیت کر جاتی ہیں جو عوامی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مصداق نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جتنا فروغ مل رہا ہے نعت کو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، چاہے وہ نعت خواں ہوں، نعت کے کلاموں کا انتخاب اس طور پر کریں. اگر نقیبان محفل ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے اشعار حضور کی مصداق میں پیش کریں. اور یہ یعنی یہ تمام چیزیں، اور شعراء کرام کے لیے تو اعلیٰ حضرت کا میں نے کہہ دیا کہ وہ کس طور پر نعت لکھنے کی جرات کرتے ہیں. اور اولین جو نعت گو ہمارے یعنی دین اسلام کے، عالم اسلام کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو وہ نعت گو تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت انہوں نے پیش کی. تو ہمیں اپنی محافل میں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ جو نعت گو شعراء ہیں ان سے بھی ہمیں اکتساب کرنا چاہیے کہ جو نعت ہے سب سے پہلے ان کے دامن میں آتی ہے. اور وہ اپنے نعت کیا ہے، ایک قلبی کیفیات ہے جو حضور کی بارگاہ میں جب ہم پیش کرتے ہیں. وہ نعت کا ہم ایک شعر نہیں لکھ سکتے جب تک ہم عز و نیاز نہیں پیش کریں گے اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں، تو نعت کا ایک شعر نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.